اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، سامعین اور ناظرین، آپ سب کو میری طرف سے یعنی کامران خان کی طرف سے دلی طور پہ خوش آمدید کہا جا رہا ہے آپ کے اپنے پروگرام صراط المستقیم، جو کہ سیگمنٹ ہے رحمت رمضان، پریزنٹڈ بائی اسٹوڈیو 4، اے کنسپٹ بائی ون اینڈ اونلی ون ہائمہ خان۔ اپنی رائے سے ہمیں آگاہ فرمائیے۔ دیکھیے، جب تک آپ کا فیڈ بیک نہیں ملے گا ہم اپنی اصلاح نہیں کر پائیں گے، تو ہمیں اگر امپروومنٹ چاہیے تو آپ کی ہی رائے سے ہم اپنی اصلاح کریں گے اور مزید اس میں امپروومنٹ لے کے آئیں گے۔ آج کا موضوع پہ جانے سے پہلے میں سب سے پہلے آپ سب کے محترم استاد معلم جناب محمد ایوب خان صاحب کو خوش آمدید کہوں گا۔ ایوب صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے کامران صاحب؟ جی اللہ کا شکر ہے، بالکل حال بالکل صحیح ہے۔ اور رمضان کیسے گزر رہے ہیں آپ کے؟ ماشاءاللہ بہت اللہ کا شکر ہے، بہت اچھے رمضان گزر رہے ہیں۔ ایکسلنٹ ایکسلنٹ۔ ایوب صاحب، آج کا جو موضوع ہے اس کو ہم اس کی تفصیلات میں جانے سے پہلے میں پھر یہی بات کہوں گا کہ یہ بھی وہ موضوع ہے جو میں بچپن سے جس کو سنتا آ رہا ہوں، اور چاہوں گا کہ آپ سے بھی سنوں کہ آپ لوگوں نے بھی بچپن سے یہ چیزیں سنی یا نہیں سنی، خاص طور پہ ہندوستان اور پاکستان اور یعنی اس خطے میں رہنے والے جو ساؤتھ ایشیا جسے ہم بولتے ہیں، ساؤتھ ایشیا میں جو رہنے والے لوگ ہیں ان کا اس تصور سے بہت زیادہ واسطہ پڑتا ہے، اور وہ ہے جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں عذاب قبر، اور انگریزی میں آپ اس کو ٹورمنٹ آف گریو پنشمنٹ، یا پھر آپ اس کو ٹارچر آف گریو سے بھی تشبیہ دے سکتے ہیں۔ یہ ہے کیا؟ آج ہم اس کے بارے میں جانیں گے، اور اس کی حقیقت کیا ہے یہ بھی پوچھیں گے ایوب صاحب سے۔ ہمیں جو بتایا گیا یا سکھایا گیا اور جس پہ ہمارا یقین بھی رہا وہ یہ کہ مرنے کے بعد ایک 3 سوالات پوچھے جائیں گے۔ سب سے پہلے تو کوئی 2 فرشتے آئیں گے یا 2 اشخاص آئیں گے جن کو نام دیا گیا منکر و نکیر کا، یعنی منکر اور نکیر، 2 لوگ۔ وہ آنے کے بعد یعنی جب آپ دفنا دیے جائیں گے تو قبر میں پہلی جو ساتھ ہوگی اس میں یہ 2 فرشتے آن کے آپ سے 3 سوالات کریں گے کہ تمہارا لارڈ یعنی تمہارا خدا کون، تم کس مذہب کے ماننے والے ہو، اور ان صاحب کے بارے میں یعنی خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھیں گے کہ بارے میں تمہارے کیا خیالات ہیں۔ یہ 3 سوالات کیے جائیں گے، اور اس کے بعد پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہیں سے جزا اور سزا کا معاملہ شروع ہو جائے گا، عذاب بھی شروع ہو جائے گا، قبر کا عذاب کا جو نام دیا گیا، اور اگر کوئی ثواب ہے تو اس کا بھی اجر شروع ہو جائے گا، یعنی انواع و اقسام کے کھانے اور یہ ساری چیزیں۔ اور ایک لفظ اور بھی اس بیچ میں بزرگوں سے سنا، برزخ کا، کہ صاحب یہ برزخ پوچھیں گے آج ایوب صاحب سے کہ برزخ ہے کیا، کہ برزخ کے بارے میں کہا گیا کہ شاید کوئی ایسی دنیا یا ایک ایسا جو آخرت اور زمین کے درمیان میں جو ایک عالم ہے، شاید اس کا نام برزخ کا نام دیا جا رہا ہے، بزرگ یہی بتاتے ہیں۔ تو یہ بہت سارے اشکال ہیں، بہت سارے سوالات ہیں جو ہمارے ذہنوں میں شروع سے رہے۔ میرے ذہن میں ہمیشہ سے ایک اور بھی سوال آیا، بنیادی سوال، سوچتا بہت ہوں، پتہ کیوں انسان ہوں تو سوچوں گا۔ سوال یہ ہمیشہ میرے ذہن میں آیا کہ صاحب جب ایک ڈے آف ججمنٹ رکھا گیا، ایک یوم الدین جسے ہم بولتے ہیں یعنی قیامت کا دن جب رکھا گیا، اور اس قیامت کے دن میں حساب کتاب ہونا ہے، اور اس حساب کتاب کے بعد ہی تو سزا ملے گی یا سزا ملے گی یا جزا ملے گی، تو پھر یہ عذاب یا یہ ثواب قبر سے کیسے شروع ہو گیا؟ ابھی تک تو اس کا کوئی حساب کتاب ہوا ہی نہیں ہے، ڈے آف ججمنٹ تو آیا ہی نہیں ہے، تو کہاں سے شروع کر دیا یہ؟ تو یہ سوال آج ہم اٹھاتے ہیں ایوب صاحب سے۔
ایوب صاحب کیا فرماتے ہیں آپ، اور قرآن میں آپ کیا پاتے ہیں اس عذاب قبر کے بارے میں؟ بہت بہت شکریہ، آپ کا بہت زبردست سوال ہے، اور یہ موضوع جو ہے بہت اہم ہے، کیونکہ اس موضوع کی وجہ سے ہمارے جو سمجھ لیں کہ اسلام کی جو بنیاد ہے اس کا جو کانسیپٹ ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے جب ہم قرآن مجید کے اندر پڑھتے ہیں کہ تمام انبیاء نے اپنی جو قومیں ہیں ان کو صرف اور صرف یوم آخرت کی بات کی، تمام انبیاء نے۔ جیسے مثال کے طور پہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کہی، جو کہ ہمارے مذہب کے باپ ہے، قرآن مجید نے لکھا ہے ملت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کا مذہب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے میرے رب میری مغفرت کر دے، میرے والدین کی مغفرت کر دے، مومنین کی مغفرت کر دے، یوم یقوم الحساب، اس دن جس دن حساب کا دن والے دن ان کی مغفرت کر دے۔ یعنی حساب کتاب کا جو دن ہے اس کے لیے انہوں نے مغفرت کی دعا کی۔ ابراہیم علیہ السلام جو کہ ہمارے دین اسلام کے مذہب کے باپ ہیں، اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں، پورے قرآن مجید میں کسی پیغمبر کو خلیل نہیں کہا اللہ کا، ابراہیم علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے خلیل کہا ہے اور انسانیت کا امام کہا ہے، اور وہ ہمارے مذہب کے باپ بھی ہیں۔ اب آپ یہ سوچیں کہ قرآن مجید میں وہ صرف اور صرف دعا کر رہے ہیں مومنین کے لیے یوم یقوم الحساب کے لیے۔ اب یہ کتنا بڑا کانٹرڈکشن آ جاتا ہے۔ جب میں بچپن سے یہ سنتا آ رہا تھا کہ ہم جب مسجدوں میں جاتے ہیں وہاں دعا پڑھی جاتی ہے، سورہ بقرہ 2 آیت نمبر 201 201 نمبر آیت ہے سورہ بقرہ کی، اس میں یہ بات لکھی ہے وَمِنْهُم مَن يَقُولُ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، فل اسٹاپ۔ یعنی اس آیت کو سورہ بقرہ کی 201 نمبر آیت آپ بچپن سے سنتے آ رہے ہوں گے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اب دیکھیں کیا کیا ورڈ آئے اس میں، ربنا آتنا فی الدنیا، اے ہمارے رب دنیا میں ہمیں دے حسن، اچھی دنیا دے، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں اچھی زندگی دے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں عذاب نار سے بچا لے، اور یہاں پہ فل سٹاپ ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے یہ جو سنتے آ رہے تھے ہمیں یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ قرآن مجید کی آیت میں یہاں پہ فل سٹاپ لگا ہوا ہے۔ اس کے بعد پڑھا جا رہا تھا، ہمیں نہیں پتا تھا فل سٹاپ لگا ہوا ہے، ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ کوئی مسنون دعائیں ہیں جو کہ پڑھی جا رہی ہے، اس کا قرآن مجید میں ہے نہیں ہے، ہمیں تو کچھ نہیں پتا تھا۔ تو پتہ چلا کہ اس کے آگے انہوں نے کنٹینیوشن میں پڑھنا شروع کر دیا۔ اب دیکھیں مطلب جو وقنا عذاب النار کے بعد وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، پھر وقنا عذاب المیزان۔ اب ذرا کانسیپٹ دیکھیں کہ آپ نے دعا اللہ تعالیٰ نے کمپلیٹ لکھی ہوئی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، آخرت کی بات بھی ہو گئی، وقنا عذاب النار کی آگ کی بات بھی ہو گئی۔ پھر یہ کہاں سے آ گیا وقنا عذاب الحشر؟ آخرت اور حشر میں کیا فرق ہے؟ وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب القبر کیوں آ گیا جب آخرت سے پہلے قبر ہوتی ہے؟ تو ہر آدمی تو قبر میں جاتا بھی نہیں ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں بے شمار لوگ آج جو ہے انڈیا میں جلائے جا رہے ہیں، یہ بھی تو انسان ہے نا جو کہ مر رہے ہیں، ان کا بھی تو حساب کتاب ہونا نہیں ہونا۔ تو روزانہ لوگ جلائے جا رہے ہیں، بے شمار بڑی تعداد میں چائنا میں لوگ جلائے جاتے ہیں جب مرتے ہیں، انڈیا میں جلائے جاتے ہیں جب مرتے ہیں، کوئی پانی میں ڈال دیے جاتے ہیں، الگ الگ طریقے ہیں دنیا کے اندر جس کے اوپر لوگوں کو وہاں سے ان لوگوں کو جلایا جا رہا ہے۔ امریکہ کے اندر جلائے جا رہے ہیں، جتنے ہندو اور سکھ ہیں وہاں پہ جلائے جاتے ہیں، اور اس کے بعد ان کی جو وہ راکھ ہوتی ہے وہ بھیجی جاتی ہے ان کے کنٹری میں۔ تو یہ خود میں امریکہ میں ایک مجھے سکھ نے بتایا۔ تو اس طرح کے سارے جو سسٹم ہے دنیا کے اندر مرنے کے بعد، یہ سارے لوگ قبر میں تھوڑی جاتے ہیں، پورے جہاز ڈوب جاتے ہیں، ایروپلین گر جاتے ہیں، بم بلاسٹ میں لوگ مر جاتے ہیں، سارے لوگ قبر میں جاتے ہی نہیں ہیں۔
اس کا مطلب ہے، یہ میں سمجھانے کی بات یہ کر رہا ہوں کہ باڈیز جو ہیں مرنے کے بعد تمام کے تمام باڈیز پوری دنیا میں آخرت تک قبر میں نہیں جا رہی ہیں اور نہ جائیں گی، تمام کے تمام۔ کچھ لوگ جاتے ہیں، مطلب کچھ لوگ کسی طرح سے مرتے ہیں، کچھ کسی طرح سے مرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ الگ ڈفرنٹ ٹائپ سے لوگوں کو مطلب ان کی آخرت مطلب ان کے مرنے کے بعد ان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو یعنی پارسی لوگ ہیں وہ ان کے وہ اوپر رکھ دیتے ہیں، وہ چیل کوے آگے چیلیں وغیرہ آگے کھا لیتی ہیں، گد کھا لیتے ہیں۔ تو مختلف لوگوں کی مختلف طرح سے ڈیتھ ہوتی ہے۔ اسی طرح سے چائنا کے اندر میں ماؤ زیدن کی باڈی خود دیکھ کر آیا ہوں۔ تو چیئرمین ماؤ زیدن کی جو باڈی انہوں نے رکھی ہوئی ہے، جب وہ مرا تھا تو اس کے بعد اس کو انہوں نے شیشے کے تابوت میں اس کو رکھ دیا ہے۔ اس شیشے سے باہر سے صاف نظر آتا ہے، پورے لوگ باقاعدہ وہاں پر دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، بہت زبردست ہے، جو بھی جائے چائنا ضرور دیکھیں اور آپ کو پتہ چلے گا سب لوگوں کو کہ یہ قبر جو ہے ٹرانسپیرنٹ قبر کے اندر ایک شخص لیٹا ہوا ہے۔ جس دن اس کی ڈیتھ ہوئی تھی اس کے بعد انہوں نے اس کو پریزرو کر دیا اور بالکل ایسے لگتا ہے جیسے یہ زندہ ہے آدمی، کوئی آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ اس کے ساتھ جو ہے نا اس کی باڈی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کوئی قبر کوئی عذاب ہو رہا ہے۔ تو آپ ٹرانسپیرنٹ باڈیاں بنا لیں، ٹرانسپیرنٹ قبریں بنا لیں، آپ کو سارا پتہ چل جائے گا، کوئی ایشو ہی نہیں ہے۔ تو بے شمار لوگ، بے شمار آپ کے سامنے بے شمار چیزیں، بے شمار لوگ مر رہے ہیں اور بے شمار واقعات ہو رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہمارے پاس ہو رہی ہیں اور ہمیں عقل لگانی چاہیے کہ ہم جو باڈی کو عذاب دینے کی بات کر رہے ہیں، اور دیکھیں ہمارے اور معاشرے میں جو بھی آپ نے بہت اچھی بات کی ہے، یہ ہمارے عقائد میں شامل ہے کہ جب ہمیں قبر میں لے کے جاتے ہیں، اس کے بعد دیکھیں قبر میں جب لٹا دیتے ہیں اور قبر بند کرتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں منکر نکیر آ جائیں گے، جو آپ نے بھی جس کا ذکر کیا بالکل صحیح بات آپ کی، ہم بھی یہ سنتے آ رہے تھے بچپن سے قرآن مجید پڑھنے سے پہلے۔ اور اس کے بعد دیکھیں اسے سوال کیا کر رہے ہیں، من ربوں کا من دینوں کا، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے۔ یہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے سوال ہی نہیں کیا کہ من ربوں کا من دینوں کا۔ پھر اس کے بعد جناب وہ باقی تمام پروسیس جو آپ نے سنا، پھر وہ قبر کھل جائے گی، اتنے یہ ہوگا، 40 قدم آپ چلیں گے تو مردہ اٹھ کے بیٹھ جائے گا، اس سے سوال جواب ہو جائے گا 40 قدم کے بعد جب آپ سارے لوگ جب چلے جاتے ہیں۔ یعنی آپ یہ سوچیں کہ قبر کے اندر ہم نے اس کو جب اس کے تمام آرگنز کام کرنا ختم ہو گئے تھے، 95 ایج میں ہم اس کو ڈال کر آ رہے ہیں، اس کے تمام آرگنز ہی کام کرنا ختم ہو گئے، اس کا ہارٹ ختم ہو چکا تھا، اس کے پھیپھڑے ختم ہو گئے تھے، اس کے تمام آرگنز باڈی کے ختم ہو چکے تھے بیچارے کے، 95 100 ایئرز میں ہم نے اس کو لٹا کر آئے ہیں، اپنے دادا کو، اپنے پردادا کو وغیرہ وغیرہ۔ اور اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم چلے گا تو اٹھ کے بیٹھ جائیں گے اور ان سے سوال جواب ہو جائے گا۔ تو یہ پوری سائنٹیفک جو آپ کی اسٹڈیز ہے، میڈیکل سائنس، یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی اور وہ سارا جسم کام کرنا شروع ہو گیا اس کے اندر، جہاں پر نہ ہوا ہے، نہ خوراک ہے، نہ کچھ ہے۔ یہ ذرا آپ سوچیں چیز کو، اگر تو تھوڑی سی عقل لگائے انسان کو، کیا بات کر رہے ہیں۔ پھر ہم جب وہاں قبروں کے پاس سے گزرتے ہیں تو ان کو سلام کر رہے ہیں، السلام علیکم، السلام علیکم یا اہل القبور، کہ قبرستان کے پاس سے جب بھی گزرو تو ان کو سلام کر دیا کرو، ان پہ عذاب جو ہے وہ رک جائے گا۔ یہ کیا مسئلہ ہے؟ مطلب یہ قبروں کے اندر جو لوگ لیٹے ہوئے، تو قرآن مجید میں تو یہ بات کیوں نہیں لکھی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید میں تو اللہ نے یہ سورہ بقرہ کی 201 نمبر آیت میں تو آیت فل سٹاپ لگا دیا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو یہ تعریف کرنے کی ضرورت کیا ہے اس کے اندر کہ آپ نے وقنا عذاب القبر ڈال دیا اپنی مرضی سے؟ کیوں ڈال دیا اپنی مرضی سے آپ نے؟ جب اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ نے نازل نہیں کیا یہ بات، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی آیت سے اس کی تبلیغ ہی نہیں کی پوری دنیا میں انسانیت کے لیے، تو جب آپ کون ہوتے ہیں کہ اس کے اندر اپنی مرضی سے تعریف کر دیتے ہیں؟ تو بتانے کا میرا مقصد ہے کہ عذاب قبر کے بارے میں پورے قرآن مجید میں ایک آیت بھی نہیں ہے جس میں عذاب قبر کا ذکر ہو، بلکہ اس کے اپوزٹ آیت ہے۔ جب اگر میں پڑھوں گا سورہ یاسین کی ایک آیت پڑھتا ہوں، پھر پتہ چلے گا ہمیں کہ سورہ یاسین میں لکھا ہوا کیا ہے ایکچوئل میں، اور جو لوگ ہمیں مطلب پتہ ہی نہیں ہے سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا۔ سورہ یاسین کی 56 نمبر آیت ہے، اگر 51 اور 52 کوئی بھی پڑھے گا تو اس کو یہ بات نظر آ جائے گی، جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور جس دن سور پھونکا جائے گا فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، اور وہ اپنے رب کے اور وہ اپنی خبروں سے مقبروں سے اپنے رب کی طرف چل دیں گے، کہیں گے وہ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، وہ کہیں گے کہ ہائے افسوس ہمیں ہمارے مرقد سے،
کس نے اٹھا دیا؟ مطلب وہ تو افسوس کر رہے ہیں، ہائے افسوس ہمیں کس نے اٹھا دیا. یہ آگے کہہ رہے ہیں وہ ھذا ما وعد الرحمن، تو ان کو کہا جائے گا یہ ہے رحمان کا جو وعدہ تھا، وصدق المرسلون، اور مرسلون جو ہے نا انہوں نے سچ کہا تھا. یعنی وہ ان کو اب اس دن یاد آئے گا کہ یہ رحمان کا وعدہ یہی تھا، اور جو مرسلین آئے تھے یعنی رسول آئے تھے انہوں نے سچ کہا تھا کہ آخرت کا دن آئے گا. تو وہ تو جب اپنے قبروں مقبروں میں تھے، قبروں میں موجود تھے، تو وہ تو کہہ رہے ہائے افسوس ہمیں کس نے اٹھا دیا. وہ تو سو رہے تھے، تو ان کو جب اٹھایا گیا تو انہوں نے کہا ہائے افسوس ہمیں کس نے اٹھا دیا. تو اس کا مقصد سمجھانے کا ہے کہ جب ہڈیوں سے، قرآن مجید میں لکھا ہے کہ لوگ یہ کہیں گے کہ لوگوں کا آبجیکشن ہی ہوگا کہ ہڈی سے ہم کیسے دوبارہ مطلب اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے اٹھائے گا، کہ یہ ہڈیوں سے کیسے اٹھائے گا. ابھی تو جب ہماری ہڈی ہو جائیں گی، ہڈیاں ہو جائیں گی، علیحدہ علیحدہ ہو جائے گا ہم ساری باڈی، اس کو اللہ تعالیٰ دوبارہ کیسے اٹھا لے گا. تو قرآن مجید کے اندر یہ تو بار بار سوال کیا جا رہا ہے لوگوں سے. لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کیسے ایسا ہوگا کہ کیا اللہ تعالیٰ اٹھائے گا، کہ مرنے کے بعد کیسے اٹھائے گا. ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے سوال کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ مجھے بتائیں تو صحیح کہ یا آپ کیسے کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا تجھے یقین نہیں ہے. تو یہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں یہ بات لکھی ہوئی کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہ سوال کیا تھا اللہ تعالیٰ سے. تو اس کا مطلب ہے، میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ قرآن مجید کے اندر اس کے اپوزٹ باتیں لکھی ہوئی نظر آ رہی ہیں. کہ قرآن مجید میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ یہ اس طریقے سے ہوگا کہ جس طرح اٹھایا جائے گا. دوسرے آپ نے ایک اور آپ نے بات کی ہے کہ جس میں آپ نے کوشچن کیا ہے، وہ ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ جو برزخ کا ذکر جو قرآن مجید میں، عالم برزخ آپ نے سنا ہوا ہے کہ عالم برزخ کی بات کرتے ہیں کہ یعنی جب ہماری وفات ہوگی تو ہماری جو روح ہے وہ برزخ میں چلی جائے گی، عالم برزخ میں چلی جائے گی. برزخ جو ورڈ ہے اس کا معنی ہوتے ہیں پردہ، کسی چیز کے درمیان میں پردہ آ جانا. یہ سورہ المومنون 23 آیت نمبر 100 میں یہ بات لکھی ہے. جب آپ اس کو پیچھے سے پڑھتے ہوئے آئیں گے تو اس میں پیچھے لکھا ہوا ہے کہ 98 سے جب پڑھیں گے، اور میرے پروردگار نے، میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ وہ میرے قریب آئے. آگے لکھا ہوا ہے حتیٰ کہ جب ان میں سے کسی ایک کو موت آ جاتی ہے تو وہ کہتا ہے اے میرے پروردگار مجھے واپس لوٹا دے اس میں جسے میں چھوڑ آیا ہوں تاکہ میں نیک اعمال کروں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہرگز نہیں، یہ تو ایک بات تھی جو اس نے کہی، اور ان کے پیچھے اس دن جس دن کے وہ اٹھائے جائیں گے ایک برزخ ہے. عربی میں لکھا ہوا ہے من ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، اور ان کے درمیان ایک برزخ ہے جس دن تک وہ اٹھائے جائیں گے. یعنی جب کسی شخص کی موت آ جائے گی تو جب وہ یعنی اس کی جو سمجھ لیں جب اللہ تعالیٰ اس کی نفس کو اپنے قبضے میں کر لے گا اور اس کی ڈیڈ باڈی زمین پہ رہ جائے گی، ڈیتھ ہو جائے گی، تو وہ یہ کہے گا کہ مجھے موقع دیا جائے کہ میں واپس جاؤں میں اور مجھے یہ تاکہ میں صحیح کام کروں. تو اللہ تعالیٰ کہے نہیں، اس کو یہ برزخ ہے، اب اس سے واپس پلٹ کے آپ نہیں جا سکتے. تو یعنی موت جب آتی ہے ہماری تو ہماری باڈی اور ہماری جو نفس کے درمیان ایک برزخ آ جاتا ہے، یعنی ایک پردہ ہوتا ہے جس سے اب واپسی ممکن نہیں ہے کہ وہ نفس جو ہے اس کی باڈی میں آ جائے. یہ بات قرآن مجید کی سورہ زمر 39 ہے، اس کی 42 نمبر آیت میں پڑھوں گا. یہ بہت امپورٹنٹ ہے بات سمجھنا کہ برزخ ہے کیا چیز. قرآن مجید کے حساب سے سورہ زمر 39 آیت نمبر 42 میں یہ بات لکھی ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ وفات دیتا ہے نفسوں کو حین موتہا، موت کے وقت. اللہ وفات دیتا ہے نفس کو اس کی موت کے وقت. واللتی لم تمت فی منامہا، اور جن کو اور جو واللتی لم تمت، اور جن کو موت نہیں آئی ان کو فی منامہا، نیند میں دیتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نفس کو وفات دیتا ہے دو طریقے سے، ایک تو موت کے وقت اور ایک نیند میں جب ہم سو رہے ہوتے ہیں. فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتِ، اور بس وہ روک لیتا ہے جب اس کو وہ علیہ الموت، جس کے اوپر موت کا حکم آ جاتا ہے، اس کی نفس کو وہ روک لیتا ہے. وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى، اور دوسرے کو واپس بھیج دیتا ہے إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک خاص وقت کے لیے. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، بے شک اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو تفکر کرتے ہیں. یعنی اس آیت میں یہ بات لکھی ہے اللہ نفوس کو ان کی موت کے وقت قبض کر لیتا ہے
اور وہ جو ابھی نہیں مرے انہیں عالم نیند میں. دو طریقے ہیں. ایک تو جب ہم سوتے ہیں تو ہماری نفس جو اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہوتی ہے, یا ہمیں موت آ جائے تو ہماری نفس اللہ تعالیٰ کے قبضے میں چلی جاتی ہے. پر جب موت کا حکم صادر ہو جاتا ہے انہیں روک لیتا ہے, نفس کو روک لیتا ہے اور باڈی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اور دوسروں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایک معینہ مدت کے لیے واپس بھیج لیتا ہے, یعنی جب تک اس کو موت نہیں آتی. بے شک اس میں تفکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. اب اس آیت میں بڑا امپورٹنٹ میسج یہ ہے کہ ہمارا ایک باڈی ہے جسم, اور اس کی تو جب ہمیں موت آتی ہے تو ہمارا باڈی جو ہے وہ زمین پہ گر جاتی ہے اور اس کے بعد ہمیں یہ دفنایا جاتا ہے یا جو بھی, لیکن اس کی ہماری جو نفس ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قبضے میں چلی جاتی ہے. تو اس باڈی اور نفس کے درمیان ایک برزخ ہے کہ جو اب نفس میں واپس باڈی میں نہیں جا سکتی. یعنی آپ وہ یہ نہیں ہوگا کہ آپ قبر کے اندر کوئی مردہ اٹھ کے بیٹھ جائے, یعنی اس کی نفس آ جائے اور سوال جواب دینا, بات چیت کرنا شروع کر دے. تو جب آپ نے دفنا دیا مردے کو تو وہ باڈی اور نفس اللہ تعالیٰ کے قبضے میں جا چکی ہے. تو وہ نفس جو ہے وہ باڈی میں واپس نہیں آ سکتی کیونکہ برزخ ہے. نفس واپس نہیں آ سکتی, باڈی دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتی کہ دوبارہ بات چیت کرنا شروع کر دے باڈی. ایسا نہیں ہوگا. باڈی جو ہے آہستہ آہستہ آپ 10 دن کے بعد کھول کے دیکھیں گے, 20 دن کے بعد. آپ کے سامنے کی بات ہے کہ آپ جب آج کل یہاں پہ ڈیتھ ہوتی ہیں تو سر کھانے کے اندر ہی اگر ٹیمپریچر وغیرہ ڈاؤن ہو جائے تو باڈی جو پھولنا شروع ہو جاتی ہے. تو ایسی باڈیاں جو وہ ڈکے ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور اپنی شکل پکڑنا شروع ہو جاتی ہے, بگڑنا شروع ہو جاتی ہے. پھر ان کو جلدی جلدی دفنایا جاتا ہے تاکہ ان کے اندر سے بدبو نہ آئے وغیرہ وغیرہ. تو یہ جب اس کے اندر زمین میں دفنانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ وہ یہی مقصد ہوتا ہے کہ تاکہ اس کو زمین کے اندر وہ ڈکے ہو جائے, اس کے اندر جو اس کا تعفن ہے وہ باہر نہ آئے, اس سے بیماریاں نہ پھیلیں. تو یہ بنیادی مقصد ہوتا ہے دفنانے کا ہر باڈی کو. تو اس کا مقصد ہے کہ نفس جو ہے وہ اصل نفس ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قبضے میں چلی جاتی ہے. تو اس باڈی اور نفس کے درمیان ایک برزخ ہے, وہ نفس واپس باڈی میں نہیں آ سکتی اور دوبارہ وہ انسان زندہ نہیں ہو سکتا. تو یہ اس کا برزخ کا بھی جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے. تو بتانے کا جو مین سارا جو عذاب قبر کا جو کانسیپٹ ہے ہمارے معاشرے کے اندر, یہ قرآن مجید سے بالکل میچ نہیں کرتا ہے. اور قرآن مجید کی کسی ہر آیت کے اندر دیکھیں, آپ جب پڑھیں گے سورہ بقرہ سے جب اسٹارٹ کریں گے تو ہمیں لکھا آخرت پر ایمان یقین رکھتے ہیں. آخرت کا ذکر شروع ہو جاتا ہے. متقین وہ ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں. تو یہ بات سورہ بقرہ میں اسٹارٹ ہو جاتی ہے. پھر سورہ بقرہ کی 177 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب, کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف پھیر دو. ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر, لیکن نیکی اس کی ہے جو اللہ پر ایمان لائے گا, یوم آخرت پر ایمان لائے گا. کتاب والنبیین, اور کتاب پر ایمان لائے گا اور نبیوں پر ایمان لائے گا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے ایمان کا حصہ یہ بنایا ہوا ہے کہ یوم آخرت پر ایمان لانا ہے. قبر کی کوئی اللہ تعالیٰ نے اس میں شرط نہیں رکھی ہوئی کہ عذاب قبر پر ایمان لانا ہے آپ کو, یہ کوئی نہیں لکھا ہوا. ہمیں لانا ہے آخرت پر ایمان لے کر آنا ہے, عذاب نار پر ایمان لے کر آنا ہے کہ آخرت میں ہمیں جلا دیا جائے گا اگر ہمیں آگ میں ڈال دیا جائے گا, کیونکہ قرآن مجید میں مسلسل عذاب نار عذاب نار عذاب نار کا ذکر چل رہا ہے. اور ہم یہی دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں وقنا عذاب النار, وقنا عذاب النار, آگ کے عذاب سے بچا لے. اس سے بڑا اور کیا عذاب ہوگا؟ اب قبر کے اندر جتنی بھی ہم باتیں سنتے آ رہے ہیں یہ میچ ہی نہیں کر رہی ان کے اس کانسیپٹ جو قرآن میں لکھا ہے. آخرت پر ایمان لانا یہ اللہ تعالیٰ نے بار بار ریپیٹ کیا ہوا ہے, اور تمام پیغمبر نے اپنے قوم کو یہی بات بتائی ہے قرآن مجید میں, جو مسلسل یہ بات کی تبلیغ کرتے رہے کہ آخرت کے اوپر ایمان لے کر آنا ہے. اور یہ سورہ زمر کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں, فرماتے ہیں وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا, اور زمین اپنے رب کے نور سے جگمگا اٹھے گی. وَوُضِعَ الْكِتَابُ, اور کتاب رکھ دی جائے گی. وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ, نبیوں کو لایا جائے گا. وَالشُّهَدَاءِ, اور گواہوں کو لایا جائے گا. وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ, اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا. یعنی ابھی فیصلے کا دن آیا نہیں ہے. مالک یوم الدین ہم کہتے ہیں, الحمدللہ رب العالمین, مالک یوم الدین, وہ بادشاہ یوم الدین کا, فیصلے کے دن کا مالک ہے. وہ دن آئی نہیں ہے ابھی. اور قبر کے اندر اب پہلے سے عذاب, اب آپ سوچیں کہ جو آدمی 1 لاکھ سال پہلے مرا ہے اور جو آخری دن جب سور پھونکا گیا اس دن وہ مرا ہے, تو اس کے ساتھ تو زیادتی ہو گئی. وہ 1 لاکھ سال سے اس کو جو ہے نا عذاب میں ڈالا ہوا ہے, اور وہ آخری دن جو ہے ڈائریکٹ جب سور پھونکا گیا اس دن اس کی ڈیتھ ہوئی. تو اس میں تو زمین آسمان کا فرق آ گیا. اگر یہ کانسیپٹ جو ہے, یہ جو لوگ بھی, جب اس کی مزید میں ڈسکشن میں گیا اور لوگوں سے, پھر میں ایسے
علماء حضرات سے میری ملاقات بھی ہوئی، میں ان سے ملا بھی جا کر، جب میں نے یہ قرآن مجید سے سمجھنا شروع کیا اور میں نے ڈسکس بھی کیا جا کے، تو کسی کے پاس قرآن مجید سے کوئی دلیل نہیں تھی. کسی نے عذاب قبر کے اوپر فلاں صاحب نے کتاب لکھی ہے، وہ کتاب پکڑا دی کہ آپ وہ پکڑ، اس میں وہ پڑھ لیں، انہوں نے بہت اچھی لکھی ہے کتاب. کسی کے پاس قرآن مجید سے کوئی دلیل نہیں تھی. اور وہ عذاب قبر جو ہے، یعنی قبر کا جو منظر ہے، وہ عجیب و غریب، خطرناک، خوفناک قسم کا جو ہے وہ بتایا ہوا ہے. اور میں بہت زیادہ ڈرتا تھا عذاب قبر سے، بے انتہا مجھے خوف تھا عذاب قبر کا. آپ سوچ نہیں سکتے کہ میں یہ بات بڑی پریشان ہوتا تھا کہ اگر مجھے قبر کے اندر بند کر دیا جائے گا تو اس کے بعد کیا ہوگا. یعنی عذاب قبر میں کیا کیا چیزیں جس سے ہم بچیں. عجیب و غریب قسم کا انہوں نے مطلب پورا کانسیپٹ کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اور جو مطلب بدقسمتی سے قرآن مجید میں اس کی ایک بھی دلیل نہیں ہے. تو بار بار مجھے یہ آیت کوٹ کرنی پڑتی ہے. سورہ اعراف 7 آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے 5 چیزوں کو حرام کیا ہے، جس میں سے جو ہے 2 بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، کہ تم شریک کرو اللہ کے ساتھ جس کی کوئی دلیل نازل نہیں ہوئی. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور تم کو اللہ کے اوپر جس کا تمہیں علم نہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے حرام ہے یہ. وہ کانسیپٹ عقیدے بتانا لوگوں کو، یہ بات حرام ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے. اور قرآن مجید میں یہ جب بھی آپ پوچھیں گے تو یہ باپ دادا کے عقائد ہیں ہمارے. جو آپ دیکھیں قبرستان جاتے ہیں، آپ کو خود کتنے مردوں کو، آپ کتنے جو انسان مرے، رشتہ دار مرتے ہیں، ہم لوگ لے کے جاتے ہیں. وہاں جو تماشا ہو رہا تھا، میں حیران ہو رہا ہوں لوگوں کو دیکھ دیکھ کے کہ کیا کیا چیزیں اور کیا کیا ٹوٹکے اور کیا کیا کچھ نہیں کر رہا ہے اس مردے کے ساتھ. یعنی وہ سمجھ رہے ہیں کہ ابھی جیسے ہم 40 قدم چلیں گے یہ اٹھ کے بیٹھ جائے گا اور اسے سوال جواب شروع ہو جائیں گے. بھائی آخرت کے دن میں اللہ تعالیٰ نے سوال جواب کا ایک نظام رکھا ہوا ہے، اس کے علاوہ کوئی نظام اللہ تعالیٰ کا نہیں ہے. اور وہ بہت ہی خطرناک ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ دیکھیں، ایک آدمی آج مرے اور ایک آدمی 1 لاکھ سال پہلے مرے اور ایک آدمی آخرت کے یعنی سور پھونکا جائے گا اس دن مرے. یہ سب برابر ہو جائیں گے. ایک جب وہ اٹھائے جائیں گے تو سب برابر ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں، اور ایک ساتھ سب کا سوال جواب، سب کا حساب کتاب ہو رہا ہے. دیٹس آل. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے اور اس کو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر مینشن کیا ہے. اور اسی جنت اور اسی دوزخ پر ہمیں ایمان لانا ہے. اسی جہنم اور اسی جنت پر اللہ تعالیٰ کی کتاب میں جو لکھا ہوا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا ہم سے جہنم کا اور یہ وعدہ کیا ہم سے جنت کا. یہ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات سورہ یاسین میں لکھی ہے 60 اور 61 62 میں. الم اعہد علیکم یا بنی آدم، کیا میں نے تم سے عہد نہیں کیا تھا بنی آدم، اللہ تعبدوا الشیطان، کہ تم شیطان کی بندگی نہیں کرو گے. انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا خدا دشمن ہے. وَأَنِعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، یہ کہ تم میری بندگی کرو گے یہ صراط مستقیم ہے. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، اور تحقیق تمہاری کثیر تعداد کو اس نے گمراہ کر دیا. أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم عقل سے کام نہیں لوگے. هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنتُمْ تُوعدُونَ، یہ ہے جہنم جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. تو جہنم میں ڈالا جا رہا ہے ان کو کہ جہنم کی صرف جہنم کی بات ہو رہی ہے، اور صرف جہنم نہیں ہے، اس میں لکھا ہوا خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے جہنم میں. واپسی کی کوئی گنجائش نہیں کہ 4 دن کے بعد 6 دن کے بعد ہماری معافی ہو جائے گی، چند دنوں کے لیے ہمیں ڈالا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید میں بالکل واضح منع کیا ہوا ہے سورہ بقرہ کی 80 نمبر آیت میں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی گنتی کے چند ایام. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہتے ہیں کہہ دو کہ کہہ دے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہہ دو ان سے، کیا تم نے اللہ تعالیٰ نے کوئی وعدہ دیا ہوا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی اپنی وعدہ خلافی نہیں کرے گا. پھر آگے لکھا ہوا ہے جس کی برائیوں نے اس کا احاطہ کر لیا وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا. آگ میں جا کے جلے گا ہمیشہ کے لیے. اور جو اچھے نیک عمل کرے گا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ ہمیشہ کے لیے جنت میں جائے گا. تو یہ جنت اور دوزخ کا سارا کانسیپٹ کو ایک طرف ہٹا کے قبر کے اندر ہی اس کو جو ہے وہ جنت بنا دیا ہے، قبر کے اندر ہی اس کا جہنم بھی بنا دیا ہے کہ جو قبر کے اندر عذاب میں بھی ڈال دیا اور قبر کے اندر جو ہے اس کو مطلب ریوارڈ بھی دینا شروع کر دیا ہے. اور تو ایسی قبر ہوگی، اس کی ایسی قبر ہوگی، اس کی ایسی قبر ہوگی، ایسے قبر کے اندر اس کو اتنی خوشبوئیں آ رہی ہوں گی، ایک کھلے گا دروازہ تو رائٹ پہ کھل جائے گا، ایک لیفٹ پہ کھل جائے گا. یہ کہاں لکھا ہوا ہے اس کتاب میں؟ مطلب کہیں یہ نظر نہیں آ رہا کہ یہ جو جنت جو اور اتنے بڑے بڑے وہ آئیں گے تو یہ ہو جائے گا. ایسی باتیں بتا رہے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کہیں مینشن تک نہیں کی ہے. مطلب افسوس ہوتا ہے کہ ہم اتنے بڑے پڑھے لکھے لوگ اور وہ اس کے اوپر باقاعدہ اپنے پوری تقریریں کر کے چلے جاتے ہیں، قرآن مجید کی کوئی آیت نہیں کوٹ کر رہے.
تو یہ میرا اس میں ایکسپلینیشن تھا کہ ہمیشہ یاد رکھیں سب لوگ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں اچھی زندگی دے، اور فی الآخرۃ حسنۃ، آخرت میں اچھی زندگی دے، وقنا عذاب النار، ہمیں عذاب نار سے بچا لے۔ یہاں پر فل اسٹاپ ہے، اس فل اسٹاپ سے آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کسی کو بھی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو اتھارٹی نہیں دی ہے کہ اپنی آیات کے اندر تحریف کریں اور وہ اپنی مرضی سے اس کے اندر الفاظ جوڑ جوڑ کے لوگوں کو بتائیں۔ یہ میری ایکسپلینیشن تھی اس کے بارے میں۔ نہیں، بہت شکریہ ایوب صاحب۔ مقصد یہ کہ میں بھی بچپن سے یہی سمجھتا تھا کہ یہ عذاب القبر کر کے جو ہم آخر میں تہیات پہ بیٹھ کے جب ہم دعا پڑھتے ہیں، تو میرے ذہن میں یہی تھا کہ شاید یہ بھی قرآن کی آیت جو ہے اس کا ایک حصہ ہے۔ یہ آج مجھے پتہ چلا کہ بلکہ یہ تو بہت، میں سمجھتا ہوں گناہ ہے کہ اگر آپ کسی آیت میں تحریف کر دیں یا اس کو بڑھا دیں یا کم کر دیں، تو یہ تو نہ سمجھ میں آنے والی بات ہے، اور ہمیں نا علمی میں ہم پتہ نہیں کیا کیا کر رہے تھے۔ اچھا چلیے، اب میرا آخری اور پہلا چلیں کہہ لیں سوال یہی آتا ہے، نہیں اس سے پہلے میں نے اپنے انٹروڈکشن میں آپ سے 2-3 سوال پہلے ہی کر لیے تھے۔ چلیں آخری سوال یہ میں آپ سے کرنا چاہوں گا ایوب صاحب کہ پھر یہ بھید کیا ہے کہ جب ہم قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اور فرعون کی نسبت سے واقعہ پڑھتے ہیں، تو فرعون کی جب موت واقعہ ہوئی تو اس کے ساتھ ساتھ اس میں آگے یہ بھی بیان کیا گیا کہ اس کو حشر دکھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہے تیرا حشر جو اب روزانہ وہ دیکھتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ تو اس کو حشر ابھی سے دکھانے لگ گئے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ روز محشر حساب کتاب ہوگا، اور اسی طرح سے صالحین کے بارے میں بھی کہا گیا کہ ان کو یہ اس طرح سے ہم تحفے اور تحائف کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ قرآن ہی کی بات کر رہا ہوں میں۔ قرآن مجید میں آل فرعون کو وہاں بھی لکھا ہوا ہے نار وقنا عذاب النار، جس کو ہم کہہ رہے ہیں نا، جو ہم نے دعا پڑھی تھی، اسی دعا کے سبجیکٹ ہے ایک نار۔ اس میں لکھا ہوا ہے، ہم جب دعا پڑھی تھی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، آگ کے عذاب سے ہمیں بچا لے، تو ان کو آل فرعون کو آگ کا عذاب دکھایا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں یہ کیا ہے، یہ ان کی جسم کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ آل فرعون کو، یعنی میں نے ابھی بتایا تھا کہ جب ڈیتھ ہوتی ہے تو ہماری باڈی اور ہماری نفس کے درمیان ایک برزخ ہے، تو وہ واپس نہیں آ سکتے نفس باڈی میں۔ تو جو اللہ تعالیٰ، ابھی میں نے سورہ زمر کی بھی 39 سورت کی 42 نمبر جو آیت پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ جب وفات دیتا ہے تو نفس کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے۔ یہ ساری جو بات چیت ہے، یہ سارا جو کانسیپٹ ہے، یہ نفس کو دکھایا جا رہا ہے کہ یہ جاننا میں، دیکھو یہ اس میں تمہیں ڈالا جائے گا۔ تو یہ صرف آل فرعون کے لیے بات لکھی ہوئی ہے قرآن مجید میں، باقی کسی کے لیے نہیں لکھی ہوئی کہ کیونکہ فرعون کا جو قرآن مجید میں کانسیپٹ ہے، اگر آپ اس کو غور کریں گے تو اس نے اللہ تعالیٰ کا انکار کیا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ بھی لکھیں گے تو وہ تو اس نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ایگزسٹنس کو اس نے انکار کر دیا تھا۔ تو اگر آپ اس کو فرعون کو پڑھیں گے تو فرعون اور موسیٰ کی جب آپ آیات دیکھیں گے تو فرعون کا جو کیریکٹر ہے اور اس کے جو فالوور ہیں وہ آل فرعون کہلاتے ہیں۔ تو ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کو آگ دکھائی جا رہی ہے، ڈالا نہیں جا رہا ہے، ڈالے گا اسی دن آخرت میں۔ جی، اس کے ساتھ ہم قدم بڑھاتے ہیں اختتام کی طرف، اور میں آپ کا شکر گزار ہوں خواتین و حضرات، اور ساتھ ساتھ ہمارے محمد ایوب صاحب کا کہ وہ اتنی بیش بہا اور قیمتی اپنی